آج ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے اور دوسرا دولت سے بھرا اتوار کا مبارک دن آ چکا ہے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا فتح اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ پڑھ لو، مغرب کی اذان سے پہلے پہلے نصیب اور تقدیر بدل جائے گا۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کر پیسے دے جاتے ہیں، گھر کے بچوں کا نصیب بدل جاتا ہے۔ یقین نہ آئے تو بے شک آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ ہے اور دوسرا اتوار کا دن آ چکا ہے، اور آج کے دن کا بہت ہی خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جاتی ہے۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی، آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یا فتح رب کریم کا صفاتی نام ہے اور یا رزاقو بھی رب العالمین کا صفاتی نام ہے۔ یا فتح کے معنی ہیں ایک کھولنے والے، یعنی ایک کامیابی کے رستوں کو استوار کرنے والے، اور یا رزاقو کے معنی ہیں ایک روزی دینے والے۔ اور جو شخص بھی آج ربیع الاول کی 13 تاریخ کو یا فتح اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے پورے سال کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے رزق میں بے شمار کی برکت اور رحمتیں عطا کر دی جاتی ہیں۔ اللہ والوں، یہ ایسا تیر و ہدف وظیفہ ہے کہ جو شخص بھی آج ربیع الاول کی 13 تاریخ کو یا فتح اور یا رزاقو کو دل سے پڑھے گا، کامل یقین سے پڑھے گا اور بھروسے سے پڑھے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے رزق میں بے شمار کی رحمت اور برکتیں عطا فرما دے گا۔ اللہ والوں، یا فتح بہت ہی خاص اسم اعظم ہے، اور اس کے نام کی تو قسم خود رب العالمین نے ارشاد فرمائی۔ اسی طرح سے دوسرا نام کون سا ہے؟ وہ نام ہے یا رزاقو۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کا بہت ہی خاص نام ہے، اور جس کے معنی ہیں اے روزی دینے والے۔ انسان جب روزی کے معاملات میں تنگی محسوس کرتا ہے، جب دل پریشانیوں سے گھبرا جاتا ہے، جب محنت کے باوجود دروازے بند نظر آتے ہیں، تب یہ نام ہمارے دل کو سہارا دیتا ہے، یا رزاقو۔ اس نام کو پڑھنے سے انسان کو یہ یاد دہانی ہوتی ہے کہ میرا رب وہ ہے جو چڑیا کو گھونسلے میں بھی کھلاتا ہے اور سمندر کی تہ میں مچھلیوں کو بھی رزق پہنچاتا ہے۔ کائنات کی ہر شے کا رزق پہلے رب العالمین نے کروڑوں سال پہلے لکھ دیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتے آ کر یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ اس کا رزق کتنا ہوگا۔ اس لیے یا رزاقو کا ورد انسان کو توکل سکھاتا ہے، یہ یقین دلاتا ہے کہ انسان اگر صرف اپنے رب پر بھروسہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کے رزق کو کم نہیں کر سکتی۔ اور یہ نام اپنے دل کو اطمینان دلانے کا اور رب العالمین پہ بھروسہ رکھنے کا یہ زیادہ آپ لوگوں کو ہمت دے گا۔ تو اللہ والوں، آج ربیع الاول کی 13 تاریخ دوسرے دولت سے بھرے اتوار کے دن یا فتح اور یا رزاقو کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، رزق اور دولت کی بارش ہو جائے، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہیے، تو آج ربیع الاول کی 13 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یا فتح اور یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ وظیفہ بے حد آزمودہ ہے، لاکھوں لوگوں نے اس وظیفے سے فائدہ اٹھایا۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہم جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائیں، رزق اور دولت کی بارش ہو جائے، نیا گھر، دولت، گاڑی چاہتے ہیں، تو آج ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ روپیہ، یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ وظیفہ 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آج یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لو، اس وظیفے کے معجزات کو کھلی آنکھوں سے دیکھو گے، اور ماہ ربیع الاول کا مہینہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
ولادت کا مہینہ ہے، یہ بڑا عظیم مہینہ ہے اور یہ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ربیع الاول کے مہینے کی بھی خاص قدر و قیمت ہے۔ اور اس بابرکت مہینے کی 13 تاریخ دوسرے اتوار کے دن آپ کے حوالے ایک ایسا وظیفہ کرنے جا رہا ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کے سوئے ہوئے مقدر چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے، ایسا بہترین عمل ہے، آپ گھر بیٹھے بیٹھے پڑھ سکتے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آپ کو ملے گی، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس وظیفے کو کامل یقین سے پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ یقین کے ساتھ پڑھتے ہی آپ کے پورے سال کے دن پھر جائیں گے۔ آج ربیع الاول کی 13 تاریخ دوسرے اتوار کے دن اس بابرکت عمل کو جس گھر میں بھی پڑھا جائے گا اس گھر کا بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، یہ اتنا بہترین وظیفہ ہے کہ آپ کے دشمنوں کو بھی وسیلہ بنا کر بھیج دیتا ہے۔ بس اللہ سے مانگنے والا ہونا چاہیے، اس کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ جو مشکل وقت ہے جو ہم جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، بس ان جعلی پیروں نے ہماری زندگی کو تباہ اور برباد کر کے رکھا ہے، ہمارے ایمان کو کمزور کر دیا ہے، ہمیں راہ راست سے دور کر دیا ہے۔ لیکن میرا مقصد صرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اب تک وہ وظائف لے کر آیا ہوں جن کی بنیادیں ہیں، جن کو پڑھا جاتا ہے، جو آزمودہ ہے۔ یہ کوئی بنے بنایا وظائف نہیں، یہ ایسے سینے کے راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے ہی شروع ہوتے ہیں اور اللہ والوں پیسوں پر آ کر ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، جاپان، نیپال، عمان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ دوسرا اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن ماہ ربیع الاول کی 13 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ اللہ والوں، یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے، اور جس بندے نے بھی آج ان مقدس گھڑیوں کو چھوڑ دیا تو اللہ رب العالمین اس کو یقین کریں پریشانیوں میں ڈال دے گا، بے حد آزمائشوں میں وہ گھرتا چلا جائے گا۔ اس لیے آج ربیع الاول کی 13 تاریخ دوسرے اتوار کے دن یہ عمل پڑھنا ہر گھر کی ضرورت ہے۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ سے گزارش ہے، آپ اگر اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا ہی رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو ہماری
पकड़ करवा लेते हैं। अल्लाह वालों, रब से हर रोज इस्तगफार करा करें, अल्लाह पाक से रोज वाला अपने गुनाहों की तौबा करा करें, और अल्लाह वालों दिल से तौबा करा करें। दिल से निदामत अल्लाह पाक को पसंद है। ये नहीं कि रस्मी बस मुंह से अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं और दिल में कोई और ख्यालात चल रहे हैं। ऐसा इस्तगफार आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, सवाब दिलवा सकता है, फायदा नहीं पहुंचा सकता। फायदा हासिल करने के लिए तवज्जो जरूरी है, क्योंकि जब आप किसी से बात करते हैं, कोई दुनियावी इंसान है जिससे आप बात करेंगे, तो तवज्जो जरूरी होती है। अगर आप लोग उसकी तरफ देख के बात नहीं करेंगे, मुतवज्जो नहीं होंगे और बात कर रहे होंगे, वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देगा। वो रब है, सबसे बड़ा बादशाह, हर किसी को बनाने वाला, कि हम उसके आगे अदब से नहीं बैठे। तो अल्लाह वालों, अदब से बैठे। बहुत सारे मेरे ऐसे बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा जो अमल है, हमारा जो वजीफा है, वो ज़ाया हो जाता है, हमें फ़ायदा नहीं होता। यार खुदा के बंदो, अपने सीने पे हाथ रखकर ये बात बोलो, यार रब की जो वहदानियत है, रब की जो रूहानियत है, जो रब इतनी 70 माह से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, कि वो कुरान का फ़ायदा आपको नहीं पहुँचाएगा जब आप कुरान पढ़ेंगे। हमारे पढ़ने में गलती होती है ना, हम तो तहकीक करके आपको अच्छा ही बताते हैं, अच्छे से अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। तो अल्लाह वालों, हम लोग तो आपकी खिदमत में अच्छे वज़ाइफ लेकर आते हैं, आप लोग गलती कर जाते हैं। कुरान आपको फ़ायदा क्यों नहीं देगा? कुरान हमेशा फ़ायदा देगा। तो लिहाजा अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। अब आप लोगों ने क्या करना है? इस्तगफार कम से कम 70 बार करना है। 70 बार इस्तगफार करने के बाद नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते पाक पे आप लोगों ने दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई हिस्सा भी पढ़ सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर आप लोग नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। एक बार हुसूल बरकत और सवाब की नियत से मेरे साथ भी पढ़ लीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है। हर बंदे का मकसद अलग है, हर बंदे की हाजत अलग है। कोई रिस्क के लिए परेशान है, कोई अपने कारोबारी मसाइल के लिए परेशान है, कोई बीमार है, शिफा चाहता है, किसी की गाड़ी खराब हो गई है, या फिर कोई मकरूज है, या कोई किसी से मोहब्बत करता है और वह निकाह करना चाहता है, पसंद की शादी करना चाहता है। आप लोग किसी भी मसले में घिरे हुए हैं, आपका कोई मकसद है, आपकी कोई हाजत है, बस आप लोगों ने अपने खास मकसद की नियत करनी है, अपने मकसद को जहन में रखना है और फौरी तौर पर एक बार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफे का आगाज करना है। अब आप लोगों ने पहले नंबर पे क्या करना है? आप लोगों ने पहले नंबर पे सुभान अल्लाह पढ़ना है। अल्लाह वालों, जब कोई बंदा सुभान अल्लाह पढ़ता है, अल्लाह की तारीफ बयान करता है, तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है। अहादीस मुबारका में आता है कि जब कोई बंदा मोहब्बत से अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सिर्फ एक बार सुभान अल्लाह पढ़ता है, तो जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाता है, जो रोजे महशर साया बनकर उसके लिए उभरेगा। सुभान अल्लाह के मायने हैं अल्लाह की तारीफ बयान करना। जब आप सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं, अल्लाह की पाकी बयान करते हैं, इस बात का इकरार करते हैं कि तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, तो अल्लाह फरिश्तों से कहते हैं, ये बंदा कौन है जो मुझे सुभान अल्लाह से पुकार रहा है? ये कौन बंदा है जो मेरी पाकी बयान कर रहा है? फरिश्ते बंदे का नाम पेश करते हैं। अल्लाह पाक फरमाता है, ए फरिश्तों, जाओ मेरे बंदे की हर दुआ कबूल फरमा दो, वो जो मांगता है उसको अता कर दो। ये सुभान अल्लाह पढ़ने वाले की शान होती है। अल्लाह वालों, यही वो कलमा है, यही वो कलेमात हैं, यही वो कामिल वजीफा है जिसे अल्लाह वाले कामयाब हो जाते थे। लेकिन दोस्तों, आज हमें मांगने का तरीका नहीं आता, आज हमें वज़ाइफ का इस्तेमाल करना नहीं आता, फायदा उठाना नहीं आता। हमारे घर के हालात ठीक होने का नाम क्यों नहीं लेते? अल्लाह वालों, रब पर हमारा जो तवक्कुल है, जो भरोसा है, वो कम से कम होता चला जा रहा है। इसलिए आज आप लोगों ने रब को सुभान अल्लाह कहकर पुकारना है, और इस तरीके से पुकारना है जैसा कि आप लोग रब का दीदार कर रहे हो। अल्लाह वालों, मैं खुदा की कसम खा के ये बात कहने को तैयार हूं कि जो बंदा रब से मोहब्बत से मांगता है, उसको कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। अगर कोई बंदा बोलता है ना कि मुझे मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, वो झूठ बोल रहा है। कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। रब अपने दरबार से कभी भी अपने बंदे को खाली हाथ नहीं भेजता। अल्लाह वालों, वो रब तो काफिरों को नवाज रहा है, वो आपको क्यों नहीं नवाजेगा? आप तो इतने अच्छे हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, उसके बाद भी रब आपको अता नहीं करेगा?
کرے گا. اللہ والوں بس اپنے اندر غلطی تلاش کرو, خود کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. آج جس طریقے سے وظیفہ پڑھ رہے ہو کل اس سے زیادہ محبت سے پڑھو. اللہ والوں میں بھی اپنے آپ کو روزانہ ٹھیک سے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ والوں نماز میں پہلے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا, لیکن اب نماز پڑھنے میں مزہ آتا ہے. وجہ کیا ہے کہ رب سے محبت ہو گئی ہے, اب عبادت کرنے کا دل کرنے لگا ہے. اور میں جب نیت باندھتا ہوں نا, ایک آپ کو راز کی بات بتاتا ہوں. آج آپ جس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں, جیسے نیت کی میں نے فجر کی 2 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کی یہ آپ لوگ نیت کرتے ہیں نا, لیکن میں خود کو یہ محسوس کرتا ہوں کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو کہ آج اللہ پاک کی عبادت کر رہا ہوں. ایسے بہت سے لوگ ہیں رب ان کو عبادت کی توفیق نہیں دے رہا, لیکن رب نے مجھے چنا اپنی عبادت کے لیے. میں بڑا خوش نصیب ہوں, میں اس طریقے سے نیت کرتا ہوں. تو یقین کریں ظہر کی نماز پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے, عصر کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے, مغرب کی پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے, عشاء کی بھی پڑھنے کا دل کرتا ہے, تہجد پڑھنے کا بھی دل کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اپنے دل میں رب کی محبت پیدا کر لو. تو اللہ والوں اس جو نام کا معنی ہے, جو مطلب ہے وہ یہی ہے, رب کی تعریف بیان کرنا, رب کی بزرگی بیان کرنا, رب کی پاکی بیان کرنا. تو آپ لوگوں نے پہلے نمبر میں سبحان اللہ پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا توجہ سے ملاحظہ کیجئے گا. سبحان اللہ یہ 1 بار ہو گیا, سبحان اللہ یہ 2 بار ہو گیا, سبحان اللہ یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے سبحان اللہ کو صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اللہ والوں کتنا وقت لگتا ہے؟ صرف 11 بار سبحان اللہ پڑھنا ہے, کتنا وقت لگے گا؟ بآسانی پڑھ لیں گے یہ لوگ, آپ خود جانتے ہیں یہ بات کہ سبحان اللہ پڑھنے میں بہت زیادہ وقت نہیں لگتا, آرام سے پڑھ لیا جاتا ہے. اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ یا فتاح اور یا رزاق. یا فتاح رب کریم کا بڑا زبردست نام ہے جس کے معنی ہوتے ہیں ایک کھولنے والے, رستے کھولنے والے, اور یا رزاق کا مطلب ہوتا ہے اے روزی دینے والے. یا فتاح رب کریم کا صفاتی نام ہے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں, جس کے معنی ہیں کھولنے والی ذات. تو اللہ والوں یہ بہت ہی خاص اور شرطیہ عمل ہے. یقین کریں بڑا شرطیہ وظیفہ بتا رہا ہوں. اگر آپ لوگوں نے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیا 100% کامیابی ملے گی. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں 100% آپ لوگ کامیاب ہو کر رہیں گے. اللہ والوں یا فتاح آپ لوگوں نے کس طریقے سے پڑھنا ہے, رب کو کس طریقے سے یا فتاح اور یا رزاق کہہ کر پکاریں گے. اور ایک بات یاد رکھیں, اس عمل میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں. یقین کریں کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ نے آرام سے پڑھنا ہے, ادب سے پڑھنا ہے, اور کوشش کریں یکسو ہو کے پڑھیں. جس طریقے سے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں یا فتاح یا رزاق, یہ دیکھیں یا فتاح کا مطلب کیا؟ کھولنے والا. آپ کو میں ترجمہ بتا رہا ہوں, اس کے معنی کیا ہے کہ جب آپ لوگ پکار رہے ہوں رب کو تو آپ کو پتا ہو کہ میں کس طریقے سے پکار رہا ہوں اور اس صفت کے معنی کیا ہیں. یا فتاح کھولنے والا, یا رزاق رزق دینے والا, یعنی کہ آپ لوگ رب سے بول لیں میرے مولا میرے لیے میرے رزق کو کھول دے, مجھ پر آسانی کر دے. اور یا فتاح کی ایک اور خاص بات بتاتا ہوں کہ رب نے اپنے اس نام کی قسم ارشاد فرمائی ہے کہ رب نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اپنے اس نام کی, جو مجھ سے مانگے گا میں دوں گا, بس اس نام سے پکارو. تو سوچیں اللہ والوں, جب میں آپ کو اتنی گہری باتیں بتا رہا ہوں تو کامیابیاں کیوں نہیں ملیں گی. لیکن بات کیا ہوتی ہے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ ویڈیو مکمل دیکھیں. آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں. اللہ والوں گھنٹوں آپ لوگ دوستوں کے پاس فضول گزار دیتے ہیں, لیکن جو رب کی بات سننے کا وقت ہوتا ہے اس کے اندر آپ لوگ جلد بازی کرتے ہیں. اس وقت کامنٹ سیکشن میں بولتے ہیں کہ جلدی بتایا کرو, ٹو دا پوائنٹ بات بتایا کرو. اگر اللہ والوں اتنے لوگ پریشان حال ہیں, ٹو دا پوائنٹ میں کیا بولو کہ 4 بار پڑھ لو 5 بار. میں تو تھمبنیل میں لکھ دیتا ہوں یہ بات کہ یہ وظیفہ ہے, آپ لوگ تھمبنیل میں دیکھ کے پڑھ لیں. لیکن بات کیا ہے, جو لوگ دیکھیں ضرورت مند ہوتا ہے نا وہ پوری ویڈیو دیکھے گا. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ 1-2 بندے ویڈیو دیکھیں, لیکن وہ پوری دیکھیں, ان کو فائدہ ہو, تاکہ میرا تو بیڑا پار ہو نا. اللہ پاک مجھ سے بھی تو رحم کرے آپ لوگوں کے ہی وسیلہ جلیلہ سے. تو اللہ والوں دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا فتاح یا رزاق پڑھنا ہے. کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا. یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا, یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا, یا فتاح یا رزاق دونوں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے یا فتاح یا رزاق کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. یا فتاح یا رزاق ان دونوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے. دیکھیں تھوڑا زیادہ ہے 100 بار پڑھنا, لیکن اتنا خاص زیادہ نہیں ہے. ہاں وہ بات ہو سکتی ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ کو 11 بار بتایا, آپ کو بتا رہا ہوں کہ 100 بار پڑھنا ہے. بآسانی پڑھ لیں گے, 3-4 منٹ لگیں گے, اس سے زیادہ نہیں لگنے والے. لیکن کامیابی 100% ہے. میں بار بار یہ بول رہا ہوں, اللہ پاک آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ عطا فرمائیں گے, یہ تو گارنٹی بات ہے. اور اپنے وظیفے کو, جو آپ کی نیت ہے, آپ لوگ جس کی چیز کے لیے وظیفہ پڑھ رہے ہیں, یعنی کہ دولت کے لیے پڑھ رہے ہیں یا شہرت کے لیے, اپنے گھر کے لیے پڑھ رہے ہیں, ایک بار ذہن میں رکھیں, کوئی ایک خواہش ایسی رکھیں اپنے دماغ میں اور اس پر ہی فوکس کر کے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت لازمی پوری ہوگی. یہ اتنا خاص عمل ہے. اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, جب آپ لوگ یا فتاح یا رزاق پڑھ لیں, کوشش کریں کہ اپنے سامنے نا کوئی 1 مٹھی چینی یا چاول, کوئی گندم کے دانے جو آپ کے پاس موجود ہوں, رب کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے, چڑیاؤں کے لیے, اور جو چیلیں وغیرہ ہوتی ہیں, بس پرندوں کو آپ نے وہ دانا ڈالنا ہے. تو
تو لہٰذا اس کے لیے سوچیں کہ جو آپ کے پاس موجود ہو وہ آپ لوگ اس کی مطلب کہ ایک مٹھی اپنے پاس رکھ لیں تاکہ صدقہ کر سکیں. اور صدقہ گناہوں کو آپ کو پتہ ہے اس طریقے سے مٹاتا ہے جیسے گویا پانی جس طریقے سے آگ جو ہے وہ پانی آگ کو بجھا دیتی ہے. تو یہ حدیث ہے, یہ بخاری کی حدیث میں آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے, بڑا ہی خاص وظیفہ ہے اور یہ دعا بھی ہے اور قرآن پاک کی یہ آیت بھی ہے اور یقین کریں یہ نبوی عمل ہے. یہ تیسرے نمبر پہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں یہ نبوی عمل ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل. یہ کوئی چھوٹا عمل نہیں ہے, بہت بڑا وظیفہ ہے اور اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے. یقین کریں کوئی اپنے پاس سے نہیں بتا رہا, یہ اللہ پاک اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے اور نبی پاک نے خود اس وظیفے کو بہت بار پڑھا ہے, نبیوں نے بہت بار پڑھا ہے. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہیں, آپ بھی جو ہے وہ اس دعا کو کثرت سے پڑھتے تھے اور سخت پریشانی کے عالم میں پڑھتے تھے. اور اگر آپ پر بھی پریشانی کا وقت ہے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں. یہ قرآنی آیت بہت ہی خاص ہے جس کے معنی کیا ہیں, پاک ہے رب کی ذات. اللہ پاک کی ذات جو ہے وہ پاک ہے اور وہی سب سے بہترین کارساز ہے. اب دیکھیں کتنے چھوٹے الفاظ ہیں اور کتنے بڑے ان کے معنی ہیں. بس جو عقل والے ہیں یقین کریں بہت بڑی نشانی ہے اس کے اندر یہی. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ دو بار ہو گیا, حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ تین بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف اور صرف آپ لوگوں نے 11 بار پڑھنا ہے, 11 ٹائمز پڑھنا ہے. اور یقین کریں یہ تلوار سے تیز عمل ہے جو میں آپ کو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا بتا رہا ہوں. اب آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے یا ربنا, آپ نے اینڈ میں یا ربنا پڑھنا ہے. دوستو یا ربنا ایک ایسا پر اثر اور محبت والا نام ہے کہ یہ ایسی محبت بھری پکار ہے جو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے. یہ صرف کلمات نہیں, یہ صرف نام نہیں, یہ بندے اور رب کے بیچ براہ راست تعلق ہے. رب وہ ذات ہے جو ہمیشہ پیدا کرنے والا, پالنے والا اور ہمیں سنبھالنے والا, ہر لمحے ہماری ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہے. اور جب ہم لوگ کہتے ہیں یا ربنا تو یہ گویا دل سے نکلنے والا ایک درد بھری صدا ہے جو زبان سے نکل کر سیدھا اللہ رب العالمین کے حضور یعنی دربار میں پیش ہو جاتی ہے. اللہ والے فرماتے ہیں کہ یا ربنا کہنا ایسے ہے جیسے ایک بچہ بھوکا ہو, پیاسا ہو اور مجبور ہو کر اپنی ماں کو پکارتا ہے اور ماں اپنی ساری مصروفیت چھوڑ کر اسے گود میں اٹھا لیتی ہے. فرق بس یہ ہے کہ ہمارا رب ماں سے بھی زیادہ یعنی 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے, ہم پر مہربانی کرتا ہے. وہ کبھی اپنے بندے کو خالی نہیں لوٹاتا. تو اللہ والوں آخر میں آپ نے یا ربنا پڑھنا ہے اور جو شخص بھی آج یہ عمل پڑھے گا وہ اللہ پاک کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. دل میں سکون اور چہرے پر نور اور زندگی میں رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے. جب کوئی بندہ دعا شروع کرنے سے پہلے یا درمیان میں یا ربنا کہتا ہے تو اس کی دعا زیادہ عاجزی اور محبت کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوتی ہے اور قبولیت کے امکانات بھی پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. غم, قرض, بیماری, تنہائی, بے سکونی جو بھی مشکل ہو یا ربنا کی تقرار یعنی دل میں ورد کرنے سے, زبان سے پڑھنے سے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے. یہ پکار بندے کو رونے, تڑپنے اور سچی توبہ کی طرف لے جاتی ہے. اللہ اپنی شان کے مطابق پھر بخش بھی دیتا ہے. یا ربنا پڑھنے والا جلدی رو پڑتا ہے کیونکہ یہ کلمات اور الفاظ ہمارے دل کی سختی کو توڑ دیتی ہے اور ہمارے دل میں عاجزی پیدا کرتی ہے, چہرے پہ نور پیدا کرتی ہے. تو اللہ والوں آپ لوگوں نے آخر میں رب ذوالجلال کو یا ربنا سے پکارنا ہے. یہ بڑا ہی درد بھرا اور بہت ہی پیارا محبت والا وظیفہ ہے. اب اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا اس کو ملاحظہ کیجئے گا. یا ربنا یہ ایک بار ہو گیا, یا ربنا یہ 2 بار ہو گیا, یا ربنا یہ 3 بار ہو گیا. اس طریقے سے آپ لوگوں نے یا ربنا کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں. آپ لوگوں نے یا ربنا کو صرف اور صرف آپ نے یا ربنا کو 11 بار پڑھنا ہے, 11 ٹائمز پڑھنا ہے. جب آپ لوگ 11 بار یا ربنا پڑھ لیں اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا, تو پھر یہ آپ کا عمل, یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا. اب اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, اس کے بعد اپنی جھولی پھیلا کر اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ والوں دعا کرنی ہے. دعا عاجزی والے انداز میں کرنی ہے اور 3 بار پہلے اے میرے مالک و مولا کہنا ہے یا پھر اے میرے پروردگار, یا آپ کا جو طریقہ ہے اس طریقے سے دعا مانگنی ہے. اللہ والوں آپ کی تمام حاجتیں پوری ہوں گی. یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے, یہ وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے. بس آپ نے عاجزی کے ساتھ پڑھنا ہے. بس آپ نے اللہ رب العالمین کے دربار میں ایک بالکل ہی دل سے روتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے, تڑپتے ہوئے پڑھنا ہے. میرا اللہ پاک آپ کی تڑپ کو, آپ کے رونے کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول کرے گا.
اللہ والوں، آپ کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی، آپ کا رزق ضرور بڑھا دیا جائے گا، بس آپ نے اس درد بھرے وظیفے کو، اس خاص عمل کو سچے دل سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص رحمت فرمائے گا۔ اگر آپ لوگوں کی کوئی خواہش ہے، کوئی حاجت ہے، کچھ یعنی کہ روحانی معاملات ہیں، تو کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔